الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال تعالى وأتموا الحج والعمرة لله وقال تعالى الحج أشهر معلومات صدق الله العظيم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. عزیزان گرامی، آپ حضرات کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بابرکت مہینہ جس کو ہم ذی القعدہ کے نام سے یاد کرتے ہیں اور ذی القعدہ کے نام سے جانتے ہیں، کچھ لوگ اس مہینے کو حج کے مہینے سے بھی جانتے ہیں. محترم حضرات، یہ مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام سے بہت بڑے بڑے وعدے کیے ہیں اور بہت بڑی بڑی قربانیاں اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی. ایک تو یہی عبادت ہو گئی حج کی عبادت، جو ہمارا موضوع گفتگو ہے. محترم حضرات، جو میں نے آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ حج فرض ہے تو کن لوگوں پر فرض ہے. دیکھیے، جس طریقے سے نماز فرض ہے ایمان والوں پر، اسی طریقے سے حج کرنا بھی فرض ہے. لیکن نماز ہر بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے، لیکن جو حج ہے، حج ہر ایک آدمی پر فرض نہیں ہے، بلکہ صاحب نصاب یعنی اس شخص پر جو مکۃ المکرمہ جانے کا خرچہ موجود ہو جس کے پاس اور وہ آسانی سے آ جا سکتا ہو، اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے. اور نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، لیکن حج مہینے میں بھی نہیں، سال میں بھی نہیں، بلکہ پوری زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا فرض ہے. جس کے آدمی کے پاس اتنا مال اور متاع موجود ہو کہ وہ آسانی سے حج کر سکتا ہو تو اس پر 1 مرتبہ زندگی میں حج کرنا فرض ہو جاتا ہے. اس کے بعد جب بھی وہ حج کرے گا تو فرض نہیں بلکہ وہ نفل ہوگا. آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 4 عمرے فرمائے اور 1 حج فرمایا. دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے شرائط بیان کر دیا. جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 97 ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے لیے لوگوں پر حج کرنا فرض ہے من استطاع الیہ سبیلا، کہ جو شخص مکۃ المکرمہ یعنی وہاں جانے کا خرچہ موجود رکھتا ہو اور وہاں تک آسانی سے پہنچ سکتا ہو، اس کے اوپر حج فرض ہے. اب علماء نے اس کے 3 شرائط بیان کیے ہیں. نمبر 1، جو شخص جا رہا ہے اس کے پاس مکۃ المکرمہ جا کر اور واپس آنے تک کے پورا خرچہ اور متاع و سامان موجود ہو کہ یہ عبادت کرے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو. دیکھیے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو فرض ہونے کے لیے بتا دیا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. چوتھے نمبر پر اس کو بتایا والحج، کہ حج جو ہے حج کرنا بھی فرض ہے. جو استطاعت رکھتا ہو اس کے اوپر حج کرنا فرض ہے. آدمی کو دھیان رکھنا چاہیے اور اس فرض کو اچھے طریقے سے ادا کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مال دیا ہو کہ وہ حج کر سکتا ہو، اس کے باوجود وہ حج نہ کرے تو کوئی پرواہ نہیں ہے. یعنی وہ اس کا کوئی لینا دینا ہم سے نہیں ہے. وہ یہودی ہو کر مر جائے یا نصرانی ہو کر مر جائے، ہم سے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. یہ وعید ہے کہ جس شخص کے پاس اتنا مال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا پھر اس نے حج نہ کیا، اس کے لیے یہ وعید ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس وعید سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم حضرات، حج کرنے کا ثواب بھی بہت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حج کرے اور اس میں کوئی گناہ کی بات نہ ہو، اس میں کوئی غلط بات نہ ہو، اور وہ حج کر کے آ جائے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کر دیتا ہے جیسا کہ وہ آج ہی پیدا ہو. یعنی ایسا حج کیا اس کے اندر کوئی بھی کمی نہیں ہوئی اور اچھے طریقے سے کیا تو ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس کی پیدائش ابھی ہوئی. تو پورے گناہوں سے پاک صاف ہو کر آتا ہے. لیکن یاد رکھیے، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ دوسرے کا حق میں نے مار لیا اور کھا لیا وہ بھی وہاں معاف ہو جائے گا. ایسا نہیں، بلکہ جو حقوق العباد ہیں وہ بندوں سے تم کو معافی مانگنے پڑیں گے. اگر آپ نے کسی کے حق کو مار لیا ہے، کسی کی زمین کو ہڑپ کر لیا ہے تو اس سے معافی مانگنا پڑے گا یا اس کی رقم کو ادا کرنا پڑے گا، تب یہ گناہ معاف ہوگا. اس لیے دھیان رکھنا چاہیے اور اچھی طریقے سے عبادت کو انجام دینا چاہیے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج مبرور یعنی مقبول حج جس کے اندر کوئی گناہ اور غلط بات نہ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ مقبول کر لے تو اس کا بدلہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی جزا صرف جنت ہی ہے، یعنی اس کے علاوہ اس کا کچھ بدلہ نہیں ہو سکتا، صرف جنت ہی اس کا بدلہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس عبادت کو اچھی طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، ہم اور آپ کی کیا بساط ہوگی وہ صحابہ رضی اللہ عنہم جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ انہوں نے بھی 25 حج اپنی زندگی میں فرمائے، یعنی جن کے بارے میں جنتی ہونے کا مقام، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا خطاب کیا، وہ انہوں نے بھی 25 حج فرمائے ہیں، اور ہم لوگوں کی کیا بساط ہو سکتی ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ایک مرتبہ حج کریں گے تو وہ فرض ہوگا، اس کے بعد حج نفلی ہوگا، اس لیے آدمی کو سوچ لینا چاہیے پہلی مرتبہ جو حج ہو اس میں کسی طریقے سے ناکامی نہ ہو، اور پہلے دفعہ اگر جا رہا ہے تو لوگوں سے اس کے مسائل، علماء سے اس کے مسائل اور ساری چیزیں اس سے معلوم کر لینا چاہیے، سیکھ لینا چاہیے، پھر جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اچھے طریقے سے علماء سے رہنمائی لے کر جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 55 حج فرمائے۔ کس طریقے سے؟ انہوں نے پہلا حج 96 ہجری میں پہلی مرتبہ کیا، اس وقت ان کی عمر 16 سال کی تھی، اور اس کے بعد ہر سال وہ حج فرماتے رہے، اور 150 ہجری میں ان کی وفات ہے، یعنی پورے 55 حج انہوں نے فرمائے۔ اس لیے اس کے فضائل بہت ہیں۔ جب وہاں پر آدمی حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کی بہت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کے فضائل کو ذہن میں رکھ کر، اس کے مسائل کو ذہن میں رکھ کر، علماء سے اس کے مسائل کو سیکھ کر پھر اچھی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو آنے کی اور مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سامنے جا کر وہاں سے صلاۃ و سلام بھیجنے کی اور صلاۃ و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جلد سے جلد اپنے محبوب گھر میں آنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔